افغانستان کی حکومت کو کوئی دنیا کا ملک ابھی تک تسلیم نہیں کر رہا ہے، نہ اس کے تسلیم کرنے کا کوئی واضح ارادہ سامنے آ رہا ہے۔ امریکہ نہیں کر رہا، وہ سمجھ میں آ رہا ہے، مغربی ممالک نہیں کر رہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، مگر چین اور روس بھی لگتا ہے وسوسوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ جب تک خطے کے ممالک افغانستان کو تسلیم نہیں کریں گے تو وہ بھی نہیں کرے گا، ایران بھی نہیں کر رہا، اور افغانستان کے پڑوسی بھی افغانستان کی اس نئی حکومت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سفارتکاری بہت ہو رہی ہے، کانفرنسز بہت ہو رہی ہیں، اور افغانستان کی اس بحرانی صورتحال پر کل اسلام آباد میں بھی ٹرائے کا پلس اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت امریکہ، چین اور روس کے نمائندگان اس خصوصی اجلاس میں شریک رہیں گے۔ افغانستان میں عبوری انتظام کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ افغان عبوری وزیر خارجہ کا پاکستان کا پہلا دورہ ہوگا، مگر یہ ریاست کیسے سروائیو کرے گی اگر اسے دنیا تسلیم نہیں کرتی، عالمی تنہائی کا شکار رہتی ہے، بھوک اور افلاس 95% آبادی کے حصے میں آتا ہے۔ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد نہیں کرے گا، امریکہ کہتا ہے کہ وہ اس کے منجمد اثاثے ڈیفریز نہیں کرے گا، اور اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ دنیا کے دوسرے بڑے ممالک دکھاتے ہیں۔ تو ہوگا کیا، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جناب اعزاز چودھری، پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ چوہدری صاحب۔ آپ فرمائیے گا کہ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے، مگر مجھے اس بات پہ تھوڑی سی حیرانگی بھی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے کہ کیسے ہے کہ دنیا میں یعنی کہ حریف ممالک بھی، امریکہ بھی، اور جو کہ چین ایک بڑے شدید حریف ممالک ہیں، روس، امریکہ شدید حریف ممالک ہیں، پوری دنیا کیسے اس بات پر قائم ہے کہ اس حکومت کو فی الحال تسلیم نہیں کرنا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عجیب مثالی اتحاد ہے، پوری عالمی اتحاد۔ جی کامران صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ہی بڑا بحران، انسانی بحران افغانستان کے سر پر آن پڑا ہے، اور اس کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے، اور آہستہ اگر اس کا کچھ سدباب نہ کیا تو پاکستان سمیت جتنے خطے کے ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک بڑا کڑا امتحان ہوگا۔ لیکن جو بڑا مسئلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ طالبان کی حکومت نے کچھ وعدے کیے تھے، اور بہت سارے ممالک اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ طالبان ان وعدوں پر عمل کریں جو انہوں نے فروری 2020 میں امریکہ کے ساتھ ڈیل میں کیے تھے۔ اچھا، ان وعدوں میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو چیزیں وہ کر نہیں سکتے تا وقتے کہ بین الاقوامی تعاون ان کو حاصل نہ ہو۔ مثلا یہ ہے کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو وہاں پہ جائے کوئی جگہ نہ پکڑنے دیں، لیکن وہ کیسے پکڑیں اگر ان کی اپنی سٹیٹ کی ریٹ ہی نہیں ہوگی؟ اگر آپ ان کو گرانے پہ تل جائیں تو پھر تو ایک بہت بڑا کیوس ہوگا۔ تو دوسری طرف جو ہے خطے کے ممالک کو یہ المیہ ہے کہ آپ نے، امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ابھی تک اٹھانے میں تعاون نہیں کیا، نتیجتاً تمام جو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اعزاز چودھری صاحب، یہ بالکل صحیح ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا، معاہدہ ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان، طالبان نے امریکہ سے وعدے کیے، امریکہ نے طالبان سے وعدے لیے، لیکن چین کو اس معاہدے کو، چین کیوں اس وعدے کا احترام کر رہا ہے؟ روس کیوں اس وعدے پر عمل درآمد کا منتظر ہے؟ ایران کیوں اس وعدے پہ عمل درآمد کا منتظر ہے؟ وہ تو امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدہ ہے۔ آپ ساورن اسٹیٹ ہیں، آپ ایک عالمی پاور ہیں، آپ اپنا فیصلہ کیجئے۔ جی، ان کا فیصلہ اس معاہدے کے تحت نہیں ہے، ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جو پابندیاں لگی ہیں، جس کمپنی کو بھی آپ بزنس کرائیں گے وہ پابندیوں کا شکار ہو جائے گی۔ ایک تو عالمی سطح پر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے، ریکگنیشن سے بھی پہلے، کہ وہاں پہ ان سے پابندیاں اٹھائی جائیں۔ اور یہ ویسے بائی دی وے اس افغانستان کا جو طالبان کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی لکھا تھا، اور امریکہ نے اس پہ عمل نہیں کیا کہ ڈی لسٹنگ کی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، قانونی پیچیدگی ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ جو روس اور چین اور پاکستان اور ایران یہ سارے یہ توقع کر رہے ہیں کہ طالبان جو ہیں کچھ ایسے راستے بنائیں جس طرح سب کو ساتھ لے کر چلنے کا، ایک انکلوسیو سیٹ اپ کا، کچھ ایسے سگنلز دیں جس سے اعتماد سازی ہو سکے۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی عالمی اتحاد نہیں ہے اس کے خلاف۔ مثال کے طور پر جب اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل میں اسپیشل رپورٹر بنانے کی کوشش کی گئی افغانستان کے اوپر، تو روس نے اور چین نے دونوں نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا تھا۔ یہ خطے کے ممالک یہ کہتے ہیں کہ ہم، امریکہ جو بھی کرتا ہے اس سے قطع نظر
ہم بھی کچھ اطمینان چاہتے ہیں طالبان کی طرف سے کہ آپ کچھ ہماری مدد کریں، پھر ہم آپ کی مدد کریں گے۔ گویا صورتحال اعزاز چودھری یہاں صاحب پھنسی ہوئی کہ ہے۔ امریکہ کی تسلی طالبان کرائے، ان کی حکومت کرائے نہ کرائے، مگر جو اس کے حلیف ہیں، جو اس کے ہمدرد ممالک ہیں، یعنی کہ چین، روس وغیرہ اور دوسرے ممالک، وہ ان کی بھی تسلی نہیں کرا پا رہے، اور وہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اور امریکی پابندیاں، عالمی پابندیاں تو ایران کے خلاف بھی ہیں، دوسری ریاستوں کے خلاف بھی ہیں، مگر وہ سروائیو کرتی ہیں اور دنیا کے ممالک اپنی کرنسیز میں ان کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ طالبان جو ہیں، جو ان کے ہمدرد ممالک ہیں یا جو دوسری قوتیں ہیں، امریکہ مخالف قوتیں، ان کی بھی تسلی نہیں کروا پا رہے۔ جی دیکھیں، پہلے امریکہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو اب افغانیوں کا مسئلہ ہے، ہم نکل گئے، افغانی حل کریں۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو خطے کا مسئلہ ہے، تو خطے کے ممالک حل کریں۔ ہمارا کہنا یہ تھا کہ بھائی آپ کیسے اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں؟ 40 سال سے آپ یہاں موجود تھے، 20 سال سے تو آکوپائر تھے آپ، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ امریکہ کی روش جو ہے میرے خیال میں تو درست نہیں ہے۔ اب اس وقت جو ترجیحات اگر درست کی جائیں خطے کے لیے بھی اور امریکہ اور یورپ کے لیے بھی، سب سے پہلے تو انسانی بحران سے بچانا ہے، کیونکہ اتنے انسانوں کا خون اگر ان سارے ملک یہ سہ نہیں سکیں گے، یہ بہت بڑا صدمہ ہوگا۔ اس لیے انسانی بحران سے بچنے کے لیے میرے خیال میں پاکستان تو پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن چین اور روس کو بھی میرے خیال میں تھوڑا زیادہ آگے کام کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ سیاست کی بات نہیں ہے، ریکگنیشن کی بات بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ جی طالبان اپنے وعدے پورے کر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے۔ انسانوں کو مرنے سے بچانا ہے، سردی آ رہی ہے، غذا نہیں ہے، اور ان پہ انسانی بحران کے اوپر جو بچنے کے لیے کوئی پابندیاں بھی نہیں ہیں، اقوام متحدہ کی بھی نہیں لگتی اور امریکہ کی بھی نہیں لگتی۔ اس وجہ سے خطے پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ جو میری اطلاع ہے، تو مطلب یہ کہ دنیا ہوتی رہتی ہے میری لا تعلق چین اور روس بھی رہنا چاہتا ہے فی الحال، اور اس المیے سے اپنے آپ کو مدد کرنے کے لیے لپکنا نہیں چاہتا۔ میرے خیال میں ان کو آنا چاہیے۔ دیکھیں اب یہ ٹرائیکا پلس کی میٹنگ ہو رہی ہے پرسوں، اللہ کرے اس میں یہ اس بات کا اتفاق ہو کہ کم از کم انسانی بحران سے بچنے کے لیے، انسانی المیے سے بچنے کے لیے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے دروازے کھول دیے جائیں۔ بہت بہت شکریہ جناب اعزاز چودھری، سابق سیکرٹری خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔